تو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا۔ دوستو، اس مجلس میں جو ہم آئے ہیں، ہماری پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اللہ کی رحمت کا مقناطیس، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قرآن رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش، باتیں مت کرو، موبائل پر ادھر ادھر باتیں مت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، معلوم ہوا رحمان رحمت کا قرآن سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے مگر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے۔ دوستو، پہلی نیت یہ ہونی چاہیے ان مجالس میں شرکت کی، اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو جائے۔ دوسری نیت ان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی، قراء کرام کی حوصلہ افزائی۔ یہ اللہ والے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ، یہ اللہ والے ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام کرنے پر اللہ کیا نوازیں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ایک بچہ مسابقے میں جن کا بھی نمبر آئے، لیکن ایک ایک بچہ کامیاب ہے۔ ایک ایک بچے کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، وہ چھوٹا ننھا منا بچہ وہ آ کر قرآن کیسے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ دوستو، ایسے موقع پر مجھے مفکر اسلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، پاگل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے اپنے مخاطب بننے کا شرف عطا۔ مولانا مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا نام تو آپ سب حضرات نے سنا ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وجد میں آ گئے اور تجمل حسین صاحب سے فرمایا خدا پاک کی قسم، ہمیں جو تلاوت میں مزہ آئے ہے، اگر اس کا ایک ذرہ بھی تم کو مزہ آئے، تم جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہو، اپنے کپڑے پھاڑ دیں۔ دوستو، کیا لذت ہے قرآن میں، کیسی لذت ہے قرآن میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن فرماتے ہیں واللہ لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک ہوتے، اس میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوتیں نہ ہوتی، تو خدا پاک کی قسم ہم کبھی بھی قرآن مجید سے سیراب نہیں، کبھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، جی چاہتا کہ اور پڑھتے رہیں، حل من مزید، حل من مزید۔ جیسے ہم کھانے کے لیے ہوٹلوں کے چکر لگاتے ہیں تو جی چاہتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن من نہیں بھرتا۔ قرآن میں اللہ نے کیسی لذت رکھی ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلہم الگ من اہل اللہو فی لہو، جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، خدا پاک کی قسم ان کو قرآن پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے جو رات میں مٹر گشتی کرنے والے، رات میں اٹھیلیاں کرنے والوں کو رات کی مٹر گشتیوں میں وہ مزہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی لذت عطا فرما دے، حلاوت عطا فرما دے۔ دوستو، آپ مغیرہ ابن شعبہ کے والد سے جا کر ولید ابن مغیرہ سے پوچھئے قرآن میں کیسی لذت ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے آیا تھا کفار کا ترجمان بن کر، اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے بات رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو جو کہنا تھا تم نے کہہ لیا، کہا میں نے کہہ لیا۔ آپ نے سورہ فصلات کی جب آیت پڑھی ہے تو روایتوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس آیت پر پہنچے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوگی۔ اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور کہا محمد بس بس بس،
جب وہ کافروں کے پاس گیا ہے، کافروں نے دیکھا تیور بدلے ہوئے ہیں، اس نے جا کر کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے، کبھی کسی انسان اور جنات کا کلام ایسا نہیں سنا، واللہ ان لہ لحلاوہ، واللہ ان لہ لحلاوہ، خدا پاک کی قسم اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے، اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حلاوت نصیب فرمائے، قرآن کی چاشنی نصیب فرمائے۔ دوستو قرآن میں جو لذت ہے وہ کیسا منظر ہوگا پرکیف، جب جنت میں اللہ تعالی خود قرآن مجید ہمیں سنائے، یہ کتنی بڑی لذت ہوگی، دولت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن والی زندگی عطا فرمائے، قرآن پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ دوستو حضرت فرما رہے تھے کہ حافظ بھی بننا چاہیے، قاری، وہ اللہ کے رسول کا جانشین بن جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا بات کو، حضرت کے پاس وقت کم تھا، آگے بڑھا کر کہوں گا، یہ جو حافظ اور قاری جو ہیں یہ اصل تو اللہ ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرتدہ نے لکھا ہے حافظ کون ہے؟ اللہ حافظ ہے۔ دلیل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اصل قرآن کی حفاظت کرنے والے تو اللہ ہے، لیکن جب بندے نے حفظ کیا اللہ نے کہا جا میں نے اپنا لقب تمہیں دے۔ قاری تو اللہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، مقری کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ قاری بھی ہے، مقری بھی ہے، حافظ بھی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے قرآن کو یاد کرتا ہے، کلام کو محفوظ کرتا ہے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے شاہی لقب تمہیں دے۔ یہ شاہی لقب ہے حافظ، یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ اس دنیا کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاعر نے تو چاند کو مخاطب کر کے کہا تھا، حکیم مفکر اسلام فرماتے ہیں میں حافظ ہونے والے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں بر خود نظر بکشا زتہی دامنی برنج در سینے تو ماہ تمام نہاد، تو اپنے اوپر نظر ڈال، اپنے دامن کے خالی ہونے سے رنج مت کر، تیرے سینے میں مکمل چاند، وہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، تو اس کو چاند شاعر مخاطب کر کے کہتا ہے تیرے اندر تو پورا چاند ہے۔ میں ان حفاظ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں آپ کے سینوں کے اندر تو اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے خدا پاک کی قسم بادشاہوں کے خزانوں میں وہ دولت نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ایک حافظ نے قرآن مکمل کیا، آپ نے دیکھا ہوگا والناس کے بعد دوبارہ شروع کر دی، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ الحال المرتحل، حال کہتے ہیں جو منزل مقصود پر پہنچا ہو، اور مرتحل جو دوبارہ سفر کا آغاز کر دے، گویا اشارہ ہے اس بات کی جانب قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن تو ایک قرآن مکمل نہیں ہوا دوسرا قرآن شروع، مداومت کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو لوگ آج قرآن کے دشمن، قرآن کے نسخے سویڈن میں جلائے گئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ دوستو ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں غیر منقسم ہندوستان میں دو اشاعتی ادارے بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک لاہور کے اندر ایک ادارہ تھا منشی نول کشور کا، نام سب نے آپ نے سنا ہوگا۔ منشی نول کشور کے اشاعتی ادارے میں، مطبع میں، پریس میں قرآن مجید چھپتا تھا، ایک غیر مسلم، لیکن قرآن جہاں چھپتا تھا کیا احترام، کیا عظمت۔ دوستو لکھا ہے سوانح نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے، جہاں جلد بندی ہوتی تھی قرآن کی وہاں منشی نول کشور سمیت کسی کو جوتا پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہی نہیں، دو آدمی مقرر تھے جہاں بھی قرآن کے اوراق چھپنے کی صورت میں کہیں ادھر ادھر گرے ہوں وہ ان کو چنتے تھے اور پھر محفوظ جگہ پر ان کو دفن کر دیا جاتا۔ پوری زندگی یہ معمول رہا منشی نول کشور۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا اور نول کشور یہاں ہندوستان آ گئے، ان کا انتقال ہوا تو ان کی نعش کو لایا گیا شمشان گھاٹ پر جلانے کے، گھی ڈالا گیا، تیل ڈالا گیا۔